أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير الورى أما بعد. قابل احترام حاضرین، خواتین و حضرات، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی عظمت سے نوازا تھا اور ان کے ذریعے سے ہم آپ کی امت کے لوگ ہم کو بھی نوازا تھا. وہ نوازش تھی معراج کی. اسی رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو دنیا کی تاریخ کا ایک بہت ہی حیرت انگیز، محیر العقول واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں آپ کی حاضری ہوئی. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خصوصی احکام نازل کیے گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی ایک رات اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محترم مسجد حرام سے دور کی اس مسجد یعنی بیت المقدس تک، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیوں کا ان کو مشاہدہ کرا سکیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. ہمارا جو ایمان ہے، ہم علم کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے مطالعے کے ذریعے سے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم عام انسان ہیں، لیکن انبیاء کرام ان کے لیے ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ ایمان بالشہادہ بھی عطا کیا جاتا ہے. چنانچہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کرتا ہے اس کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. یہ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندگی عطا فرماتا ہے، حیات بعد الموت کا معاملہ کس طریقے سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنی تھی، ان کو کوہ طور کی بلندیوں پہ بلایا گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس طرح بات کی جیسے کسی سے آمنے سامنے بات کی جاتی ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام ان کا پہاڑی کا باز اگر آپ انجیل مقدس میں مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رات بھر آپ عبادت کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہاں آپ نے اپنے 12 حواریوں کو تبلیغ و اشاعت کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو آس پاس کے علاقوں میں پھیلانے کے لیے آپ نے بھیجا. وہ گویا ان کی معراج تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سب سے مختلف. معراج کے بارے میں
جیسے کہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بہت ہی عجیب واقعہ تھا۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک، دور کی اس مسجد تک جس کے اطراف و جوانب کو ہم نے اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے نواز رکھا ہے، تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا ان کو مشاہدہ کرائے۔ قرآن مجید میں اتنا ہی ذکر ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اور بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں احادیث کی مدد سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس آرام فرما تھے، اور اس وقت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، شق صدر کا، آپ کا سینہ چاک کر دیا جاتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد علم، بردباری، دانائی، ایمان و یقین سے اس کو بھر دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے مختلف گوشوں کا مشاہدہ کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک براق، برق رفتار، ایک سفید سا جانور تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، اور وہ گویا بجلی کی طرح سفر کرتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں۔ براق ذرا چمکتا ہے تو جبریل امین اس کو تھپ تھپاتے کہتے ہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک کوئی اتنا بڑا شخص، اتنی عظیم شخصیت تجھ پہ سوار نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی براق کا استعمال، جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، دیگر انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوا تھا۔ پہلی منزل براق کی مدینہ منورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، اور جبریل امین پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب وہ مرحلہ قریب ہے جب کہ آپ ہجرت فرمائیں گے، یہ ہوگا آپ کا شہر، یہ ہوگا آپ کا مرکز، یہ ہوگی آپ کی پہلی منزل۔ پھر وہاں سے آپ سوار ہوتے ہیں تو دوسری منزل طور سینا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو احکام عشرہ عنایت فرمائے گئے تھے اور تورات دی گئی تھی۔ تیسری منزل بیت اللحم، جہاں ایک اور جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس، جو قبلہ اول تھا، اور جہاں بے شمار انبیاء کرام نے جہاں نمازیں پڑھی تھیں، جہاں سے ان کا پیغام پھیلا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے وہاں پر، تو دیکھا کہ اب تک کے سارے انبیاء کرام اور رسول وہاں پر جمع ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اب تشریف لے گئے، براق کو ایک جگہ جبریل امین نے باندھ دیا، اور پھر صفیں بن گئی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس کو یہ عظمت حاصل ہوتی ہے کہ وہ سارے انبیاء کرام کی امامت کریں۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر احترام کے ساتھ ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، آپ سارے کے سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، ایک سیڑھی سی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ ہماری یہ زمین، اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے، اس کی آپ عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ 25,000 میل کا ایک کرہ 24 گھنٹے میں 25,000 میل گھوم جاتا ہے، اور پھر سورج کے اطراف چکر لگاتا ہے تو 1 گھنٹے میں 66,661 میل کی رفتار سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمان کی طرف صعود، چڑھائی شروع ہوتی ہے، آنے واحد میں آپ وہاں پہنچ جاتے۔ یہ بھی ممکن ہے، آج انسان سمجھتا ہے کہ کہیں جانا، دور دراز کا سفر کرنا مشکل ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس جانے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ آنے واحد میں آپ وہاں پر پہنچ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت کیسی ہے، کائنات کیسی ہے، کائنات کے مختلف گوشے کیسے ہیں، آسمان کیسا ہے، اسپیس کیسا ہے، انسان کی معلومات بہت ہی محدود ہیں۔
چنانچہ پہلے آسمان پر آپ تشریف لے گئے. پوچھا گیا کون ہے؟ میں ہوں جبریل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے. آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہاں کا ملائے اعلیٰ کا ایک عالم ہی دوسرا ہے، اور وہاں پر آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. بہت سارے فرشتوں اور انسانی ارواح مقدس روحوں سے آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے. پھر وہاں آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ. پھر اس کے بعد اس پہلے آسمان پر بہت سارے مشاہدات آپ کو کرائے جاتے ہیں. یہ ممثل مشاہدات تمثیلی انداز میں. چنانچہ کچھ چیزیں آپ نے دیکھی، وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کھیتی پک چکی ہے اسے کاٹ رہے ہیں، پھر کھیتی بڑھ گئی اور اناج آ رہا ہے. جبریل امین بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صبح و شام اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے بے حد و حساب ثواب دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پوچھتے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر کے لیے جاگتے نہیں، نیند کے خمار میں مبتلا رہتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں آگے پیچھے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، گھاس چر رہے ہیں، انسان ہے لیکن گھاس کھا رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو زکوٰۃ خیرات نہیں دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور مثال آپ کے سامنے آتی ہے. ایک شخص ہے، لکڑیوں کا ایک گٹھر ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں پاتا، پھر مزید لکڑیاں اس کے اندر ڈال کر پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک عجیب سی صورتحال. پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جتنی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر لدا ہوا ہے اس کو اٹھا نہیں سکتا تو مزید اضافہ کرتا ہے. اس طرح کے ایک بیوقوف انسان کی مثال. پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے زبانیں اور ہونٹ کھینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. پوچھتے یہ کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی امت کے ان فتنہ پرداز مقررین کی مثال ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں اور انہیں فتنہ و فساد میں مبتلا کرتے ہیں. پھر ایک اور مثال آپ کو دکھائی جاتی ہے. ایک پتھر ہے، پتھر میں ایک سوراخ ہے، سوراخ میں سے ایک بیل چھوٹی سی سوراخ سے باہر آتا ہے اور پھر وہ اس سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا ہے. جبریل امین تشریح کرتے بتاتے ہیں ایک فتنے والی بات، ایک آدمی ایک ایسی بات کہتا ہے جس سے ایک فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن واپس نہیں لے سکتا. آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے دوسروں کو جو طنز و طعنہ کا شکار بناتے ہیں یہ ان لوگوں کی مثال. پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے منہ کو، سینے کو نوچ رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کی غیبت کرنے والے اور دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والے لوگوں کا یہ انجام ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ اونٹ جیسے لمبے لمبے ہونٹ ہیں اور وہ لوگ آگ کھا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے مار کے کھا جاتے ہیں. ایک اور منظر دکھایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں، ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں رونتے ہوئے جا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ سود خور ہیں. اس کے بعد ایک اور مثال سامنے لائی جاتی ہے. تازہ پاکیزہ اچھا گوشت رکھا ہوا ہے لیکن سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ ان مردوں اور عورتوں کی مثال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے
پاکیزہ بیویاں اور پاکیزہ شوہر دیے تھے، لیکن اس پہ مطمئن رہنے کے بجائے وہ بدکاریاں اور زناکاریاں کیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دکھایا جاتا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی، بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے برائیاں کی اور اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے شوہروں کے بچے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر داروغ جہنم سے ملاقات ہوتی ہے۔ سارے فرشتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی مہربانی اور لطف و کرم کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ بہت سخت مزاج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ داروغ جہنم ہے، اس کے اندر نرمی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے بعد دیگرے مختلف آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ حدیث میں تفصیلات آتی ہیں کہ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے آئے تھے، ان سے ملاقات ہوتی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر ساتواں آسمان دور دراز ترین آتا ہے۔ وہاں پر ایک عظیم الشان محل ہے جو بیت المعمور ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور ہزاروں بے شمار فرشتے وہاں پر ہر جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں، تقدیس میں مصروف ہیں۔ وہاں ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہوتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتاً بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، آخری انتہا آتی، جہاں یہ زمین، یہ کائنات، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دربار الہی شروع ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسی ہے، ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، جبکہ دنیا کا ہی ہمیں ابھی پورا علم نہیں ہے، اسپیس کا، خلا کا علم نہیں ہے، ایٹماسفیئر کی جو مختلف تہیں ان کا پورا علم نہیں ہے، بلکہ شہر تن میں جب کہ خود اپنا پتہ چلتا نہیں۔ بہرحال سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر یہ دنیا، یہ کائنات ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوتی۔ یہ بات بھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ متعین ہے؟ نہیں، لیکن بندہ تو اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں اس کا علم نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص جگہ لے جایا گیا۔ یہ ہماری محدودیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے تو ہماری زبانوں کو استعمال کرتا ہے۔ کبھی سریانی زبان استعمال ہوئی، کبھی عبرانی زبان استعمال ہوئی، سب سے آخر میں عربی زبان استعمال ہوئی۔ زبانیں ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر لمیٹیشنز ہیں، محدودیتیں ہیں، اس لیے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام پر لے جایا گیا تاکہ آپ تجلیات الہی کا مشاہدہ کر سکیں۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، جھوٹ کہتا ہے۔ بہرحال ایک شرف تھا ہم کلامی کا، اور جو 4 بڑے بڑے تحفے وہاں پر آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دیے گئے۔ پہلا بڑا تحفہ 5 نمازوں کا تحفہ، اس کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے حالات میں راتوں رات سفر کرا کے بیت المقدس لے جا کر، پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر جنت و جہنم کا آپ کو مشاہدہ کرا کے جو تحفے دیے گئے، سب سے بڑا تحفہ 5 نمازوں کا ہے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ شرک کے علاوہ اللہ نے چاہا کہ ان کے تمام گناہوں کی معافی کا امکان ہے۔ چوتھا، یہ بات بتائی گئی، ایک تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے کہ امت مسلمہ کے لوگوں میں سے کوئی شخص اگر ایک نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی لکھ دی جائے گی، نیک کام کر ڈالے گا
کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. برائی کا ارادہ کرے گا نہیں لکھا جائے گا, اور اگر برائی کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی, اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس پہ توبہ کر لے تو اس برائی کو مٹا دیا جائے گا, وہاں ایک نیکی لکھ دی جائے گی. پھر جنت کا اور وہاں کی نعمتوں کا آپ نے مشاہدہ کیا, اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جنت وہ جگہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, جس کے بارے میں نہ کسی کے کان نے سنا, اور نہ جس کا تصور کسی انسان کے ذہن میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نعمتوں کو بھی دکھایا گیا, اور پھر اس کے بعد پھر سیڑھی سے آپ بیت المقدس تشریف لائے, اور سارے انبیاء کرام کی روحیں وہاں پر جمع تھیں. اب تک کے تمام انبیاء کرام اور رسول, ان کو آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی. پھر براق جو وہیں پر بندھا ہوا تھا اس پر آپ سوار ہوئے اور مکہ معظمہ واپس تشریف لائے. آن کی آن میں یہ کام ہو گیا. علامہ اقبال نے کہا ہے, سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ایک خاص چیز تھی راتوں رات اتنا بڑا سفر کرنا, اور وہ چیزیں جو غیب کی چیزیں ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کا ملاحظہ کرنا, پھر واپس تشریف لانا. اس موقع پر آپ کو دعا بھی سکھائی گئی جو اسی صورت میں ہمیں ملتی ہے, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا صدق کے ساتھ لے جا, سچائی کے ساتھ لے جا, جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور ایک اقتدار کو میرا پشت پناہ بنا دے. یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ دیں گے, 1 سال کے اندر اندر مدینہ تشریف لے جائیں گے, وہ آپ کی پناہ گاہ ہوگی, وہ آپ کا مرکز ہوگا, یثرب مدینہ النبی میں تبدیل ہو جائے گا, اور وہاں سے پھر اسلام کی روشنی ساری دنیا میں پھیلے گی اور فتوحات کا آغاز ہوگا. اور اس موقع پر سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ وقت کم ہے, موٹے موٹے طور پر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 14 بڑے بڑے اصول دیے گئے. پہلا اصول توحید کا, صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو. دوسرا اصول والدین کی خدمت, ان کا احترام اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال. تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے غریب, مجبور, پریشان حال لوگوں کی مدد. چوتھا فضول خرچی سے منع کیا گیا. پانچواں یہ بتایا گیا کہ نہ تو بخل کا رویہ اختیار کیا جائے نہ فضول خرچی کا, بلکہ درمیانی طریقہ اختیار کیا جائے خرچ میں, ہر چیز میں. پھر بتایا گیا کہ رزق کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام ہے اس میں فطری طریقوں سے, غلط طریقے سے مداخلت کر کے اس کو خراب نہ کیا جائے. قتل اولاد سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں, انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے. پھر زنا اور بدکاری کی طرف جانے والے ہر طریقے کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا. انسانی جان کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا, اور پھر یتیموں کے مال کی حفاظت پر توجہ دلائی گئی. پھر عہد و پیمان کو پورا کرنے پہ کی نصیحت کی گئی, اور تجارتی معاملات میں صحیح طریقے اختیار کرنے اور ناپ تول میں گڑبڑ کرنے سے روکنے کی تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے, وہاں گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, غرور اور تکبر کا رویہ نہ اختیار کیا جائے. اور پھر آخر میں نصیحت کی گئی ان تمام نصیحتوں کے بعد کہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اللہ ہی کی بندگی کرو, اللہ ہی کی عبادت کرو. اس طریقے سے معراج نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرنے کا باعث تھا, بلکہ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی بھی عزت افزائی کا انتظام کیا گیا, اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب آپ اس معراج کے بعد, ان تعلیمات کے حاصل کرنے کے بعد آپ ایک نئے دور میں داخل ہوں گے, مدنی دور, اور وہ اسلام کی رفت کا, عظمت کا دور ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ کی امت کو مسلسل فتوحات حاصل ہوتی رہیں گی دنیا میں. آپ کی امت کو ان اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے جو اصول یہاں پر آپ کو دیے جا رہے ہیں. 27 رجب, اور جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن شریف میں ایک جگہ بتایا کہ یہ بھی تمثیل ہے کہ
زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، ظاہر ہے نہ اللہ کا ہاتھ ہے نہ اس کی مٹھی ہے، اور سارے آسمان اس کے بائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم ایٹم کے بارے میں جانتے ہیں، چھوٹا سا ایٹم، انڈیویزیبل، لیکن اس کے اندر طاقت کا کتنا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ بلکہ سائنسدان مادے، میٹر کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مادہ ہے بھی یا نہیں، یہ صرف کوئی الیکٹرانک چیز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم، ایک اور جگہ قرآن شریف فرمایا گیا ہے کہ تمہارے کاموں کی روداد اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسے سال میں جاتی ہے جو 50,000 سال لمبا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہ ہے زمین نہ زماں، نہ ہے زمین نہ ہے زمین و زماں کچھ نہیں ہے، بلکہ بس لا الہ الا اللہ حقیقت۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضور کو عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے ہم کو جو نصیحتیں دی اس مہینے میں، ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شعبان تک اور رمضان تک پہنچا دے۔ گویا اب جو شعبان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عظمتوں سے اس نے نوازا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی جو عظمت کے راستے اللہ نے کھولے ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔